مقدمہ ہار کر کے آپ بیٹھ گئے. زیادہ دیر تک آپ سامنا کرنے والے نہیں ہیں. تھوڑا سا ساتھ دیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. شوگر میں رسگلہ اس خیال سے کھائیں گے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے, دماغ کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ پنڈال کے نیچے ہیں یا سسرال میں, کہاں ہیں آپ؟ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الاسراف ان تأکل ما اشتهيت او كما قال علیہ الصلاة والسلام. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم. محمد تمی گو خدا رو پیارا امین مائر تمی نایونیری تارا. محمد تمی گو خدا رو پیارا امین مائر تمی نایونیری تارا. محمد تمی گو خدا رو پیارا امین مائر تمی نایونیری تارا. امین مائر تمی نایونیری تارا. ایسی چیلن تمی گو شینی شراتے مکھیتے خدا ربانی قرآن یہاتے. بہت دیر سے آپ کا جلسہ چل رہا ہے چینل والے. بہت سکون سے سناٹے میں لوگوں کو جلسہ سنانا بھی آپ کو ہے اور شوٹ بھی کرنا ہے. دھیان سے سنیے گا. جلسہ آدھا سے زیادہ نکل چکا ہے, تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے. آپ کی بیداری پر یہ جلسہ زندہ ہے. آپ جتنے زیادہ بیدار ہوں گے اتنا جلسہ کامیاب ہوگا. سکون اور سناٹے میں سن لیجئے. بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. پیشانی آپ کی میرے سامنے ہے. آپ تھک چکے ہیں, پک چکے ہیں اور ایسے بیٹھ گئے جیسے مقدمہ ہار کر کے آپ بیٹھ گئے. زیادہ دیر تک آپ سامنا کرنے والے نہیں ہیں. تھوڑا سا ساتھ دیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. شوگر میں رسگلہ اس خیال سے کھائیں گے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دیکھیے, دماغ کو ٹٹول رہا ہوں کہ آپ پنڈال کے نیچے ہیں یا سسرال میں, کہاں ہیں آپ؟ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. مال سے محبت ہوگی, 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے. پہلا, دوسرا, تیسرا نقصان کیا ہوگا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, مال کب فتنہ ہے, مال کب مصیبت ہے, مال کب مصیبت ہے, عذاب ہے. 3 وجہ سے مال عذاب ہو جاتا ہے, فتنہ ہو جاتا ہے. وہ 3 وجہ کیا ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے, آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, روزی کا روزگار کا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ 3 راستے سے حل ہوگا. سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جوش کے ساتھ آپ کا ہاتھ اٹھتا ہے, مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ آپ بیدار ہیں, زندہ ہیں, بیداری کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں. اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. میرا پہلا سوال تھا کہ مال کی محبت ہوگی, 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے. لالچ آ جائے گا. دوسری کی مجبوری کا ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. مال کی محبت ہوگی, پہلا نقصان. دوسرا نقصان, کنجوسی آئے گی, مکھی چوس ہو جائیں گے. دوسرا, مصیبت میں ہاتھ اٹھائے گا, ہم ہاتھ کھینچ لیں گے. مال کی محبت میں دوسرا نقصان, کنجوسی آئے گی. تیسرا نقصان, مال کی محبت زیادہ ہوگی تو رات دن بے چین رہیں گے, بے چینی نہیں جائے گی. لوگ مال کماتے ہیں آرام کے لیے, آرام حرام ہو جائے گا. مال کی محبت ہوگی, ہم بے چین ہو جائیں گے, رات دن اسی کے پیچھے پریشان رہیں گے. مال کی محبت دل کے اندر نہ آئے. میرا دوسرا سوال تھا, مال کب فتنہ ہے؟ پہلی وجہ, حاصل ہونے کے بعد حق ادا نہیں کرتا, یہ مال فتنہ ہے. زکوٰۃ دیتا نہیں, حج کرتا نہیں ہے, حاصل ہونے کے بعد حق ادا نہیں کرتا, یہ مال فتنہ ہوگا. مال حاصل کرنے سے پہلے اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, یہ مال فتنہ ہوگا. مال خرچ کرتے وقت میں یہ خیال نہیں کرتا کہ جائز میں ہے یا ناجائز میں ہے, یہ مال فتنہ ہوگا. انشاءاللہ آمدنی اٹھنی ہوگی, خرچہ روپیہ ہوگا, ہاتھ اٹھا دیجئے.
डिस्क ब्रेक मारिए भाई, कहाँ हाथ उठाना है कहाँ हाथ नहीं उठाना है। मैं हाथ उठाने के लिए इसे बोलता हूँ कि देखें आप दिमाग से मुकम्मल तैयार हैं कि नहीं। जलसे में पैगाम की हिफाजत होगी या पैगाम ज़ाय होगा। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुना करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। खाता खुला है, 3 मिनट में पैगाम तेजी के साथ निकल जाएगा। 74 साल में अमेरिका रूस बर्बाद हो गया। आप कहेंगे भाई इतना बड़ा मुल्क बर्बाद हो गया, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, अपनी गरीबी छुपा रहा है। 74 साल में रूस बर्बाद हुआ, 74 साल में अमेरिका बर्बाद हुआ। क्यों? सूदी कारोबार करता था। सूद में तरक्की नहीं है, तरक्की का धोखा है। कुरान ने कहा तिजारत में तो तरक्की है, सूद में तरक्की नहीं है। 74 साल में रूस भी बर्बाद, अमेरिका भी बर्बाद। आप देखेंगे बैंक में ऐलान लगता है। ऐलान क्या है? पॉलिसी है कि 10 लाख जमा करो, सीधे इसका डबल मिलेगा, 20 लाख मिलेंगे। 20 लाख के चक्कर में मुसलमान होकर के पैसा जमा करता है। उसके बाद जब मुद्दत पूरी होती है, यही मुसलमान डबल लेने के लालच में लाइन में लग गया। पता चला कि आंख बंद डब्बा गायब, ऑफिस भी गायब हो गई है, सिंगल तो मिला नहीं, डबल के चक्के में रहे। दुनिया अलग गई, दीन अलग बर्बाद हुआ। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। समाज में कुत्ता घूमता रहता है, आप देखेंगे वो टांग उठा करके पेशाब करता है। कुत्ता टांग उठा करके पेशाब करता है। ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह जो लोग सुन रहे हैं, जिस तरह सुन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आप बहुत बेहतर तरीके से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कुत्ते को देखेंगे आप, वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ते को देखेंगे जब वो गुजरता है तो ज़मीन को सूंघता है। इसका राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ते को अगर आप रोटी का टुकड़ा देंगे तो वो दुम हिलाएगा। ये फ़लसफ़ा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और रोटी का टुकड़ा अगर आप नहीं देंगे तो वो आपको आँख दिखाएगा। इसकी वजह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप देखेंगे कुत्ता गुजरता है, वो ज़मीन को सूंघता रहता है। क्या मतलब कि हमारी रोज़ी कहाँ है। उसी तरह जो हराम कमाने वाले लोग होते हैं, वो जेब को टटोलते रहते हैं कि किसकी जेब में कितना पैसा है, वो वहाँ से निकल करके मेरी जेब में कैसे आ जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, इसके पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। आप देखिए कुत्ते की आदत, जब वो गुजरता है तो ज़मीन को सूंघता है कि रोज़ी कहाँ है। इसी तरह हराम कमाने वाला जेब को टटोलता है कि किसके घर में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसी के घर में रिश्ता करता है। जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सामान मिलेगा, मुतालबा पूरा होगा, वो जेब को टटोलता है, ये ज़मीन को सूंघता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बुरा मत मानिएगा, अफसाना नहीं है, हकीकत है। उसके बाद आप देखिए, रोटी का टुकड़ा उसको मिला, वो दुम हिलाता है, टुकड़ा नहीं मिला, वो आँख दिखाता है। तो जहाँ पर उसको मुतालबा पूरा मिलता है वहाँ वो दुम हिलाता है, जहाँ उसका मुतालबा पूरा नहीं होता उससे हाथ झाड़ करके निकल जाता है कि तुम कौन, मैं कौन, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम मुझे पहचानने की कोशिश मत करो। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कुत्ता पैर उठा करके पेशाब करता है। क्यों करता है? ताकि पेशाब की छींट पैर में ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को देखिए, मुंह से पाखाना उठा रहा है और पैर को पेशाब से बचा रहा है, मुंह को बचा नहीं रहा है, पेशाब से पैर को बचा रहा है। ठीक यही हाल हराम खाने वाले का है।
وہ پیشاب سے بچتا ہے، پخانے سے بچتا ہے، لیکن پیشاب اور پخانے سے بھی زیادہ گندی چیز حرام ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کرتا ہوں۔ دیکھ رہے بہت سارے موبائل ہیں اور ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 150 سال پہلے ایک ہی اسٹیج ہوتا تھا، اس میں ایک طرف لڑکی بیٹھتی تھی، ایک طرف لڑکا بیٹھتا تھا، بیچ میں قاضی ہوتے تھے۔ جس طرح اسٹیج کی اس وقت حالت ہے، اتفاق سے 50 سال پرانی بات ہے، عالم دین لڑکا ہے، پگڑی باندھ کر کے نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، اسی مجلس میں لڑکی بھی بیٹھی ہے۔ یہ موبائل کا دور نہیں تھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ لڑکا کو دیکھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ لڑکا کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ داڑھی والا ہے، لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے، داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ سارے لوگوں کا سر جھک گیا۔ ایک عالم تھے، انہوں نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں، جانتے ہو اس لڑکی نے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیوں کیا؟ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے باپ نے حرام کما کر کے اس کو کھلایا، اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ 3 بات کو آپ یاد رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو پیٹ ہے تمام بدن کا حوض ہے، حوض میں جیسا پانی ہوگا نالیوں میں ویسا ہی پانی پہنچے گا۔ اگر پیٹ میں حرام ہے تو رگوں میں دوڑنے والا خون حرام ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، دسترخوان لگے گا اور حرام کھانا دسترخوان پر لگے گا، اور یہ مسلمان بسم اللہ بول کر کے کھائے گا۔ حرام پر بسم اللہ بولنا کفر ہے۔ دیکھیے دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان، اس کے دسترخوان پر اس کی بیوی بھی کھائے گی، اس کے بچے بھی کھائیں گے، خاندان کے لوگ بھی کھائیں گے، کمانے والا ایک، گنہگار ایک، اور سب کو سزا ملے گی۔ قصور ایک کا اور سب کو سزا مل رہی ہے۔ دعا قبول نہیں، صدقہ خیرات قبول نہیں، اور خرچے میں برکت نہیں، اور جو چھوڑ کر کے گیا وہ توشے دوزخ ہے، توشے جنت نہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ حلال کمانا چاہتے میں 3 راستہ بتا رہا ہوں۔ سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رشوت کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سود سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ میں راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ عمل کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہم اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں 3 راستے سے آپ پیسہ کمائیے، میں راستہ بتا رہا ہوں۔ کسی کو قرض دیجئے اور اس سے کہیے تم کاروبار میں لگاؤ، نفع ہوگا تو میرا حصہ بھی نکالنا، نقصان ہوگا تو میرا حصہ بھی کاٹ دینا۔ اس طرح سے اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس غریب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو نفع جو ملے گا وہ تجارت کا نفع ہوگا، سود کا نفع نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جو سامنے والا آدمی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ 50,000 روپے قرض دے دو، اس سے پوچھئے کہ تم 50,000 روپیہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم کو مشین خریدنی ہے، تھریسر خریدنا ہے، آپ خرید کر کے تھریسر دے دیجئے، آپ خرید کر کے مشین دے دیجئے، اور اس پر کرایہ رکھ دیجئے۔ جب تک وہ مشین جاری رہے گی آپ کا کرایہ اٹھتا رہے گا، آپ کا پیسہ اپنی جگہ، نفع اپنی جگہ، ادھر سے بھی بھلائی حاصل ہو گئی، ادھر سے بھی آپ کو بھلائی حاصل ہوگی۔ تیسرا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جو سامان خریدنا چاہتا ہے آپ اس کو خرید لیجئے مارکیٹ میں، اور نفع رکھ کر کے اس سے بیچ دیجئے، اس کا کام بھی بن گیا، آپ کا نفع بھی حاصل ہو گیا۔ آم کا آم، گٹھلی کا دام۔ ایک آخری مثال ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ مسند رسول پر میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، قارون زمین میں دھسا دیا گیا۔ کیسے دھسایا گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا، شیطان آیا انسان کی شکل میں، اسے وہاں سے زمین پر لے کر کے آیا جنازے کے بہانے سے۔ اس کے بعد کہا کہ تجارت کرو، کب تک دوسرے کی خیرات میں پلو گے؟ تجارت کرو، 1 دن تجارت کرو، ہفتہ بھر عبادت کرو۔ اس کے بعد شیطان نے ٹائم بدل دیا، کہا 1 دن عبادت کرو، 1 دن تجارت کرو۔ تجارت نے عبادت کو کھا لیا اور قارون باغی ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار الگ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر انگلی الگ اٹھائی، زمین میں دھسا دیا گیا۔ انشاءاللہ پہلے کمائیں گے، بعد میں حلال حرام دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، یہاں پر ڈس بریک ماریے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بعد کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے،
اور حساب سے خرچ کیجئے. میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی ترقی کو روکے گا نہیں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا. کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر. ایک پیغام بہت خوبصورت ماحول میں نکل گیا. میں مبارکبادی دے رہا ہوں یہ کھڑے کھڑے جوان جو ہمارے سن رہے ہیں. اگر دل تک ہمارا پیغام پہنچ گیا میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، جائز روزگار عطا فرمائے. دوسرا پیغام آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ہم جو آئس کریم کھاتے ہیں اس پر کتنا پیسہ برباد ہوتا ہے؟ $11 بلین. کاسمیٹکس میں کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے؟ $11 بلین. اور اس سے بھی حیرت کی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا. پرفیوم جو ہمارے جوان استعمال کرتے ہیں اس میں $17 بلین برباد ہو رہے ہیں. اس سے بھی حیرت کی بات جو ہم کھلونا لا کر کے اپنے بچے کو دیتے ہیں اور وہ اکتا کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کھلونے میں کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں؟ $35 بلین. سگریٹ کے دھوئے میں ہمارے جوانوں نے کتنا پیسہ تھوک دیا، کتنا پیسہ اڑا دیا ہوا دھوئے میں، سگریٹ کے دھوئے میں. تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، $50 بلین. $1 بلین کا مطلب ہوتا ہے 10 کروڑ روپیہ، اور ڈالر 70 روپیہ کا 1 روپیہ ہوتا ہے، $1 ہوتا ہے. اس حساب سے آپ جوڑیے. اور شراب میں مسلمانوں نے غیر مسلموں نے دونوں نے مل کر کے، ہمارے جوانوں نے مل کر کے جو پیسہ بہایا اس کی تعداد کتنی ہے؟ $400 بلین. اور تعلیم میں مسلمان اور غیر مسلم کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $6 بلین. صحت پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $9 بلین. جس پر زیادہ خرچ ہونا چاہیے اس پر کم ہو رہا ہے. اباہی تباہی میں پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اللہ نے پوری دنیا میں ہمیں تماشا بنا دیا. 1974 عیسوی میں سعودی عرب 1 سیکنڈ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1974 سے لے کر کے 1979 تک میں 1 سیکنڈ میں 1,15,000 روپیہ کماتا تھا. لیکن ان پیسوں کو کہاں رکھتا تھا؟ امریکہ کے بینک میں رکھتا تھا. امریکیوں نے کیا کیا؟ ان پیسوں کا ہتھیار بنایا اور ہتھیار بنا کر کے مسلمانوں ہی سے بیچ دیا. بلی کو بندر نے بے وقوف بنا دیا. دوسری بات سنیے دھیان سے، برونائی کا سلطان ہے، ایک مکان بنا رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا مکان ہے وہ. اس میں کمرے کتنے ہیں؟ 1787 کمرے ہیں، 564 فانوس ہیں، 257 بیت الخلا ہیں، غسل کرنے کے لیے 5 بڑے بڑے تالاب ہیں، 44 سیڑھیاں ہیں. صرف جھوٹی شان دکھانے کے لیے مسلمانوں نے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا، جبکہ پوری دنیا میں 15,000 سے 20,000 لوگ بھوک کے مارے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس کو بہت